دیکھیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی مقام ملے، کچھ چیزیں ملے، تو آپ کو آزمائش سے گزرنا پڑے گا جانے موت. وہ آزمائش چاہے انسان کی زندگی میں گھر میں ہو، باہر، ہر کسی کی الگ آزمائش، ہر کسی کے سٹرکچر اسٹیٹس کے حساب سے اس کی آزمائش. یہ جو بہرحال انسان کی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ جو اس کی بلانگنگز ہوتی ہیں، جس سے اس کا رابطہ ہوتا ہے، اٹیچمنٹ ہوتی ہے، خوب یہ بھی ایک آزمائش کہ انسان کی زندگی سے کوئی چیز جو ہے وہ باہر چلی جائے. اور خاص طور پہ ماں باپ، بہرحال جب انسان کچھ کسی کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا تو یہی ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے اس قابل بناتے ہیں. بہت حق ہے ماں باپ کا. عزیزان محترم، قرآن میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد، امام فرماتے ہیں کہ اگر اف سے کم کوئی لفظ ہوتا تو خدا قرآن میں اسے استعمال کرتا والدین کے لیے، کہ والدین کے آگے اف نہیں کرو. اور امام فرما رہے ہیں کہ اگر اس سے کوئی کم وکیبلری ہوتی نا تو خدا قرآن میں لے کر آتا ہے، مگر اس سے کم وکیبلری نہیں تھی. اف نہیں کرو، خدا کہہ رہا ہے والدین کے آگے. لیکن آج کی نسل جو ہے وہ ماشاء اللہ والدین کو اف کیا تو ویسے ان کو آپ کو پتہ ہوتا ہے کیا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ بہرحال مشکلات ہیں انسان موت. بعض اوقات زندگی مشکلات اسی وجہ سے جھگڑا ہوا ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، مصیبتیں اس کے اوپر ہیں. ماں باپ جس سے راضی ہوں چاہے جیسے ہو، آپ یقین کریں دنیا ہو سکتا ہے اس کو ظاہری طور پر وہ چیزیں نہ دے پائے، مگر آخرت میں اسے بہت کچھ ملنے والا ہے جس سے ماں باپ راضی ہوں. یاد رکھیے خدا نے بھی بہرحال ان کو بنایا ایسا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں. خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ پروردگار مجھے سفارش کر. خدا نے کہا ماں. پھر کہا پروردگار مجھے سفارش کر، کوئی نصیب. کہا ماں. تیسری دفعہ کہا ماں. چوتھی دفعہ کہا تو پھر باپ. یعنی ماں کا مقام وہ مقام ہے کہ جب حضرت موسیٰ کی والدہ بھی چلی گئیں تو آواز آئی غیب سے، موسیٰ اب طور پر سنبھل کر جانا، پیچھے دعائیں کرنے والی ماں نہیں ہے. بہرحال ماں کا کردار ہے. ماں انسان کو جس طریقے سے اپنے آغوش میں پالتی ہے، مگر جو رحمت اس کے پاس ہوتی ہے وہ رحمت خدا کی طرف سے، وہ رحمت اس کی اپنی رحمت، یقیناً خدا نے اس کو وہ دی ہوئی ہے رحمت. ایک عارف بزرگوار ایک شہر سے گزر رہے تھے تو دیکھا گلی کے چوک پہ درمیان میں بچے کھیل رہے ہیں. دیکھا ایک بچہ مٹی ہو جاتا ہے، کھیل رہے ہیں. بچہ اپنے گھر کے دروازے پہ گیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ماں اس کی باہر نکلی. ماں نے بچے کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ یہ کیا تم روز کپڑوں کو گندا کر کے جو ہے وہ گھر آ جاتے ہو. آگے سے بچہ کہہ رہا ہے ماں میں آئندہ نہیں کروں گا، بس مجھے ابھی اندر آنے دے. تو ماں نے کہا روز تم یہی کہتے ہو اور روز تم یہی کام کر کے واپس آتے ہو. کہا بس آج آخری دفعہ، اگر کل ایسا کیا تو مجھے گھر آنے نہیں دینا. اجازت ملی. دوسرے دن وہ پھر بزرگ عارف گزر رہے تھے، دیکھا بچے وہی کھیل رہے ہیں. جب ختم ہوا تو بچے کے کپڑے پھر گندے ہوئے تو اس نے کہا دوستوں سے کہ آج میں گھر نہیں جا سکتا، مجھے اپنے گھر لے چلو. وہ کہہ رہے ہیں ہم خود اپنی بڑی مشکل سے اپنے گھروں کو جاتے ہیں. بیچارہ مجبور ہو کر اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہوا ہے اور رو رہا ہے اور گریہ کر رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں پھر یہ نہیں کروں گا. اور ماں دروازے کے پیچھے گریہ کر رہی ہے کہ یہ روز یہی کرتا ہے مگر آج میں اس کو آنے نہیں دوں گی. دونوں رو رہے ہیں. ایسے میں وہ عارف نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور ماں سے کہا کہ اس کو اندر آنے دو. کہا ہم ہر روز خدا کی بارگاہ میں غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں پروردگار اب میں یہ غلطی نہیں کروں گا. مگر خدا کبھی بھی اپنے دروازوں کو بند نہیں کرتا. خدا رحمان ہے عزیزان محترم. لیکن بہرحال یہ اسی نے رحمت اپنی جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کی ہوئی ہے جو ماں کے وجود کے اندر خدا نے اتاری ہوئی. بہرحال رابطہ انسان اپنے والدین خدمت کرے، والدین کا دنیا سے چلے جائیں بہرحال ایک ذمہ داری ہے
ان کے واجبات کو ادا کرنا، ان کے پیچھے نیک کام کرنا، ایسے کام کے جو صدقہ جاریہ ان کے لیے ہوں، یہ بہرحال اولاد کی ایک بڑی ذمہ داری ہے پیچھے. کچھ نہیں تو انسان کم از کم، ہمارے استاد ایک ہمیں بیان کرتے تھے کہ جو واقعاً بڑی آسان سی بات کہی انہوں نے، لیکن اکثر کوتاہی ہوتی ہے، اور بڑا آسان سا فارمولہ دیا انہوں نے. کہا کہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر اپنی ماں کو ہدیہ کیا کرو. 3 دفعہ سورہ توحید کا ثواب ایک قرآن کے ثواب کے برابر ہے. کم از کم ہر نماز کے بعد اپنی ماں کو ایک قرآن تو ہدیہ کر سکتے ہو. لیکن انسان اتنا غافل ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، کہ انسان اپنی زندگی میں بس بھول جاتا ہے ساری چیزیں، جبکہ ان کا کتنا بڑا احسان ہے. خود جو ہے وہ اپنے 9 ماہ کوئی اپنے شکم میں رکھتا ہے، اپنے وجود کے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہے. جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ جو تکلیف ہوتی ہے اسے، وہ تکلیف اسے دوبارہ زندگی دیتی ہے. اور یہ آسان نہیں ہے، اگر انسان اس درد کو ذرا سی دیر تحمل نہیں کر سکتا. لیکن اس ماں کے وجود میں اتنی، جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اپنی فکر نہیں کرتی، سب سے پہلے یہی پوچھتی ہے بچہ کیسا ہے، وجہ. لیکن آج دنیا، انسان جب چلے جاتا ہے، مگر کوئی اولاد ماں کی قبر پہ رات نہیں گزارتی جو ساری رات اپنی اولاد کے لیے جاگتی رہتی ہے. خوبی ہے. بہرحال انسان اسی فطرت میں ہے. ایک شخص کے جیسے لائف آفٹر ڈیتھ کا تجربہ ہو. لوگ ہیں دنیا میں، حادثہ ہوتا ہے، کوما میں چلے جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، یا بہرحال آپریشن ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں. اور ایک شخص جسے یہ تجربہ ہوا، وہ کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں عالم برزخ میں ہوں اور ایک ٹنل کے اندر دوڑ رہا ہوں. جبکہ کہہ رہا کوئی ایسی گھبراہٹ نہیں ہے، لیکن سامنے سے مجھے روشنی بھی نظر آ رہی ہے، لیکن ایک آواز ہے جو مجھے، میرے پیچھے پیچھے ہے، جو مجھے فالو کر رہی ہے. اور وہ کیا ہے؟ کہا ماں، ماں، ماں. اور اچانک سے مجھے جو ہے وہ میرے بچپن سے لے کر میری نوجوانی اور جوانی جو ہے وہ مجھے دکھائی گئی. جیسے ابھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ سامنے سے کیمرہ اگر آپ کو دیکھتا ہے تو کچھ اور ہے، سائڈ سے دیکھے کچھ اور ہے، پیچھے دیکھیں 360 ڈگری انسان جو ہے وہ اینگل سے ایک لائف کو، ایک فریم کو دیکھ سکتا. اسی طرح انسان کی زندگی کے بھی بہت سارے کیمرے ہیں. ماں کے ساتھ کیسے تھے، باپ کے ساتھ کیسے تھے، بہنوں کے ساتھ کیسے تھے، بھائیوں کے ساتھ کیسے تھے، اسکول میں کیسے تھے، کالج میں کیسے تھے، کام میں کیسے تھے، عبادت. یہ سارے کیمرے ہیں، اور یہ سارے کیمرے اس دن چلائے جائیں گے اور الگ الگ ریل چلے گی پوری. تو وہ کہتا ہے کہ میری زندگی میں ایک کیمرہ جو ہے وہ دکھایا گیا مجھے، یعنی میں چھوٹا ہوں، بڑا ہو رہا ہوں، بڑا ہو رہا ہوں، بڑا ہو رہا ہوں، صرف میری ماں، یعنی ماں کے زاویے سے، ماں کے اینگل سے میری زندگی دکھائی گئی. اور کہا میں بہت اچھا تھا، مطلب میں برا نہیں تھا، میرا اخلاق برا نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کا احساس دلایا گیا اس تھوڑی سی دیر میں کہ تم نے پوری زندگی اپنی ماں کو محبت بھری نگاہوں سے نہیں دیکھا. نہیں دیکھا. زندگی گزر جاتی ہے، انسان شفقت بھری نگاہوں سے والدین کو نہیں دیکھتا. اب کتنا بڑا انسان لاس پر ہے زندگی میں، اسے تو پتہ ہی نہیں. ماں باپ آئیں، کتنے احکامات ہیں. اب رسالہ حقوق امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد. رسالہ حقوق آپ کھولیں، ماں کے حقوق کیا ہیں، باپ کے حقوق کیا ہیں. اب انسان بہرحال اپنے ماں باپ بوسہ دے، ان کے ہاتھوں کو چومے، بہرحال تشکر کرے ان کی زندگی میں. ماں انسان محترم، بہرحال جس کی ماں ہوتی ہے، چاہے انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے، اس کے لیے ایک آغوش ہوتی ہے جس میں وہ اپنے سر کو رکھتا ہے. اور جب ماں چلی جاتی ہے نا تو یہ آغوش چلی جاتی. دنیا کے اور جتنے بھی کردار ہوں، ماں کا کردار کوئی ادا نہیں کر سکتا.